کہتے ہیں کہ گیدڑوں کے خواب دیکھنے سے بھیڑیے کی نسل ختم نہیں ہوتی۔ الجیتو خان کی سارا مدعا اولگن پر ڈال دیا، ساتھ ہی جہاں وہ بات سچ ثابت ہوئی کہ عورت کی بکائیوں کا خفیہ قبیلہ جو کہ اولگن اتنے ٹائم سے نہیں ڈھونڈ سکا تھا، ایسن بیکے نے اولگن کی مدد سے کائی قبیلے میں قیامت برپا کر کے سینکڑوں بے گناہوں کو شہید کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خود پیچھے چھپی رہی اور سیاست کرتے ہوئے سارا مدعا اولگن پر ڈال دیا، جہاں وہ بات سچ ثابت ہوئی کہ عورت کی تدبیر شیطان سے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس نے ایسا خفیہ منصوبہ ترتیب دیا کہ جس سے وہ اولگن سے بھی جان چھڑوا لے اور عثمان بے کو بھی نقصان پہنچایا جائے، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئی۔ واضح کر دیں کہ ابھی تک ایسن بیکے کھل کر عثمان بے کے سامنے نہیں آئی ہیں۔ وہ سیاست کے ذریعے ہی عثمان بے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اولگن کو زندان میں ڈالنے والا ڈرامہ بھی اس نے اس لیے کیا ہے، لیکن عثمان بے بھی پھر عثمان بے ہیں۔ وہ ایسن بیکے کے مقاصد جان گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ابھی ظاہر نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان بے پہلے خفیہ پلان ترتیب دیں گے اور شہیدوں کا انتقام لیں گے، پھر ہی کوئی اور بات ہوگی۔ خیر جو بھی ہو، لیکن سیریز میں ایک مضبوط ولن کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کی شیطانی چالیں صوفیہ سے بھی 100 گنا خطرناک ہیں۔ ادھر صوفیہ ایک بار پھر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور بالا خاتون کی بیوقوفی کی وجہ سے سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ اصل میں بالا نے سب کچھ حلیمہ کی محبت میں کیا ہے، جو کہ اس وقت بالا کی کمزوری بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حلیمہ کا نام سنتے ہی آپے سے باہر ہو جاتی ہیں اور انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یوں تو صوفیہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی، لیکن بالا خاتون اور علاؤدین ہاتھ دھو کر صوفیہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، جس سے حلیمہ کا راز کھلنے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ کیونکہ صوفیہ جانتی ہے کہ اگر یہ راز کھل گیا تو سب برباد ہو جائے گا، اس لیے اس نے مارٹن کے بعد اب اس راہبہ کو بھی مار دیا ہے جس نے حلیمہ کی پرورش کی تھی۔ لیکن آخر کار اب یہ راز مزید راز نہیں رہے گا اور بے نقاب ہوگا، جس میں علاؤدین اور گونجا کا بھی بڑا ہاتھ ہوگا، جو کہ آخر سار میں گھس چکے ہیں اور صوفیہ کی خفیہ باتیں سن لیں گے۔ خیر جو بھی ہو، لیکن اگلی قسط عثمان بے کے نام رہنے والی ہے، جو کہ ایسن بیکے کو اسی کے کھودے گڑھے میں پھینکنے جا رہے ہیں اور اسے چہرے سے منافقت کا ماسک اتارنے پر مجبور کر دیں گے، جس کا سہارا لے کر وہ عثمان بے کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور اب تو اس نے ترک سرداروں کا بھی جرگہ بلا لیا ہے تاکہ عثمان بے کے لیے سبھی راستے بند کر دے، لیکن اس کی یہ خوش فہمی صرف کچھ لمحوں کی ہوگی۔ تو آج کی شارٹس ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے، تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات ہوگی کہ کیا واقعی ایسن بیکے نے فاطمہ پر حملہ کر دیا ہے یا یہاں اس کا کوئی خفیہ پلان ہے؟ صوفیہ کا اختتام کب ہوگا؟ کیا بالا خاتون جان گئی ہیں کہ مریم ہی حلیمہ ہے؟ آپ کو بتائیں گے کہ فاطمہ کی شادی کب اور کس کے ساتھ ہوگی، جبکہ بات ہوگی عثمان بے کے اس خفیہ پلان کی جس کے ذریعے وہ ایسن بیکے کو شکست دینے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں اسی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے، تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں وہیں سے جہاں گزشتہ قسط کا اختتام ہوا تھا۔ جب قسط اینڈ ہوئی تو عثمان بے سونا لینے میں ناکام رہے تھے، جبکہ بالا اور علاؤدین صوفیہ میں گر گئے تھے، جبکہ ایسن بیکے نے اولگن کے ساتھ مل کر کائی قبیلے کو تباہ کر دیا تھا اور عثمان بے قبیلے پہنچ گئے تھے۔ گزشتہ قسط کا آخری سین یہ تھا کہ ایسن بیکے فاطمہ پر تلوار سے حملے جا رہی تھیں، جبکہ عثمان بے نے بھی ایسن بیکے کو ہدف بنا لیا تھا۔ یہاں کیا ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے، لیکن اس کا جواب بہت ہی آسان ہے۔ جی ہاں، سیدھی سی بات ہے کہ ایسن بیکے جو کہ چھپ کر سب دیکھ رہی تھی، اچانک سے سامنے کیوں آئے گی؟ ظاہری بات ہے اس کے پیچھے ایسن بیکے کی سیاست ہے۔ جی ہاں، ایسن بیکے عثمان بے کو دکھانے کے لیے بجائے فاطمہ پر وار کرنے کے منگول نوکر کو ہی مار دے گی، تاکہ عثمان بے یہ سمجھے کہ ایسن بیکے بھی اولگن کے پیچھے تھی۔ یہاں ایسن بیکے عثمان بے سے ہمدردی کرنے کی ایکٹنگ کریں گی اور کہیں گی کہ اولگن نے بہت برا کیا، وہ اپنے ہاتھوں سے اسے سزا دیں گی۔ اور سب سے پہلے ایک چیز واضح کر دیں کہ ایسن بیکے شروع سے ہی اولگن سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اسی لیے اسے قربانی کا بکرا بنا کر سارا الزام اس پر ڈال دیا ہے اور اسے منصوبے کے تحت عثمان بے کے ہاتھوں میں پھینک دیا ہے تاکہ عثمان بے اس کی گردن اڑا دیں، اور ہوگا بھی ایسا ہی۔ آخر کار اولگن کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور عثمان بے اسے تلوار کی دار محسوس کرائیں گے۔ یوں تو ٹھیک ہے کہ اولگن کا خاتمہ ہو گیا، لیکن دونوں ولنز خواتین رہ گئی ہیں، یہ چیز کچھ اچھی نہیں ہے۔
اور آڈینس اس چیز کو پسند بھی نہیں کر رہے، اور ان کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ کسی بازنطینی ولن کی انٹری ہونی چاہیے جو کہ نکولا کی طرز کا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شائقین کی بات پوری ہونے جا رہی ہے۔ صوفیہ صرف 1 سے 2 قسطوں کی مہمان ہے، اور اس کے خاتمے کے ساتھ ہی نہ صرف سیریز میں ٹائم گیپ دکھایا جائے گا بلکہ ایک مضبوط بازنطینی کمانڈر کی انٹری ہوگی جو کہ عثمان بے کو حیران کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے صوفیہ کا خاتمہ اور حلیمہ کا راز کھلنے جا رہا ہے۔ صوفیہ، جس کے بارے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ زندان میں اپنا منہ کھول دے گی، اس نے اپنی شیطانی چال سے بالا کو ایک بار پھر بیوقوف بنایا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ بالا اور علاؤدین کو بھی جال میں پھنسا دیا۔ خیر، بالا اور علاؤدین وہاں سے بچ نکلنے میں تو کامیاب ہوں گے، تاہم وہ صوفیہ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علاؤدین اور گونجا کو بیس بدل کر آخر میں گھومتے دیکھا گیا ہے، جہاں انہوں نے صوفیہ کی باتیں سن لی ہیں اور بالا خاتون کو بھی اس بارے بتا دیا ہے۔ جی ہاں، چونکہ صوفیہ جانتی ہے کہ جس طرح بالا نے مارٹن کو ڈھونڈ لیا تھا، وہ اس راہبہ کو بھی ڈھونڈ لے گی جس نے پوائنہ کی پرورش کی تھی۔ اس لیے صوفیہ نے ہریسٹو سے کہا ہے کہ راہبہ بچنی نہیں چاہیے۔ تاہم صوفیہ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی بالا خاتون نے راہبہ کو ڈھونڈ لیا ہے، اور ابھی راہبہ بالا کو سب بتانے ہی والی ہوگی کہ صوفیہ اسے مار دے گی تاکہ بالا حقیقت نہ جان سکے۔ تاہم بالا کو ایک چیز معلوم ہو گئی ہے کہ حلیمہ کا نام پوائنہ رکھا گیا تھا، اور یہی چیز بالا کو بڑا فائدہ دینے جا رہی ہے اور پوائنہ کا راز بے نقاب ہونے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ جب بالا کو معلوم ہوگا کہ حلیمہ کا نام پوائنہ ہے تو وہ ہر جگہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں گی اور پوائنہ نام کی لڑکیوں کو ڈھونڈیں گی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جسے ڈھونڈ رہی ہیں وہ تو آلریڈی انہی کے پاس موجود ہیں۔ خیر، جب یہ جاننے کے بعد بالا خاتون قبیلے واپس آئیں گی تو مریم ان سے پوچھے گی کہ کیا بنا، کیا حلیمہ آپ کو ملی؟ تو بالا خاتون اسے بتائیں گی کہ ملی تو نہیں لیکن اس کا نام پتہ چل گیا ہے۔ یہ سن کر پوائنہ کے ہوش اڑ جائیں گے اور اسے گیم سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ وڈز واضح کر دے کہ یہ حقیقت پوائنہ کو خود ہی معلوم ہوگی۔ صوفیہ راز کبھی بھی نہیں کھلنے دے گی کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ بالا ہمیشہ اذیت میں ہی رہے۔ تاہم پوائنہ جان جائے گی کہ اس کی خالہ نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے اور اسے جو دوائی دے رہی ہیں وہ یادداشت بلانے کی ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی صوفیہ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی اور پوائنہ بالا اور عثمان کو بھی بتا دیں گی کہ وہ ہی ان کی اصل بیٹی حلیمہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی صوفیہ کا بھی اختتام ہوگا اور عثمان بھی صوفیہ کو ان کی بیٹی دور رکھنے کی وجہ سے دردناک موت دیں گے۔ ادھر فاطمہ خاتون کی لو سٹوری کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ جی ہاں، SNBK کے فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کی وجہ سے یوسف اور فاطمہ خاتون قریب آ گئے ہیں اور بہت جلد ان کے درمیان محبت بھرے سینز دیکھنے کو ملیں گے۔ ویورز، آپ کے خیال سے فاطمہ خاتون کی شادی کس سے ہونی چاہیے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔